अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डाको लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोग भी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो जनाब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इस तरह हमारे मुल्क को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा मुल्क बहुत से मसलों से दो चार है। ये मसले हमारे कौम को आगे बढ़ने से रोकते हैं और अगर हम ज़िम्मेदार शहरी होने का अपना किरदार अदा करें ना, तो हालात में बहुत बेहतरी आ सकती है। मालूम है कि पाकिस्तान में पानी का मसला किस कदर ज़्यादा होता जा रहा है। आए दिन कोई नई रिपोर्ट हमारे सामने आती है और जो हमें बताती है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमली वाटर स्कार्स कंट्री में शामिल होता जा रहा है। अब ये होता क्या है, यहाँ तक कि हमारा जो मुल्क है ना वो पानी के बहरान में 17 ममालिक में से 14वें नंबर पर आता है। यानी सिर्फ चंद ही ममालिक ऐसे हैं जो हमसे बहुत बुरी हालत में मुब्तला हैं। इस तरह की बातें सुनकर ना मेरे जहन में तो एक ही बात आती है कि जनाब हमें ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार निभाना होगा। कब निभाना होगा? इस मुल्क का हम पर कर्ज़ है और वो कर्ज़ हमें अब चुकाना होगा। ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मगर जितना हो सके ना हमें ज़रूर करना चाहिए। कौन नहीं जानता कि जनाब पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ज़रा सोचें कि ये नहीं होगा तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या बनेगा। हदीस में भी ये आता है कि जनाब दरिया के किनारे पर भी खड़े हो तो पानी ज़ाया ना करो। और हम इतने लापरवाह हैं कि हमारी कह ले कि टंकी भर जाती है तो उसके बाद भी हमारी मोटर चल रही होती है और पानी बह रहा होता है टंकी में से भी। कहीं कोई नल खुला रह जाता है तो कहीं बिला वजह पानी बहाते ही चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं, अब जैसे आप गली में अपनी गाड़ियां धो रहे होते हैं, ये गैराज में गाड़ियां खड़ी करके धो रहे होते हैं, इवन तो कि जो बाहर से जब आप गाड़ियां धुलवाते हैं वहाँ पर भी कितना पानी का ज़िया होता है। इसी तरह अगर देखा जाए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनमें जापान भी आता है, जापान के लोग इस मामले में इतने हसास हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि वो तरह तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना उनका इस्तेमाल करते हैं और कतरे कतरे का ज़िया होने से रोकते हैं। यही कोशिश हमारी भी होनी चाहिए कि पानी का एक कतरा भी ज़ाया ना हो। आप ख़ुद देखें कि आइंदा चंद साल बाद अगर पानी नहीं होगा तो हमारी जो ज़राअत है जो पानी के बगैर नहीं चल सकती है वो कैसे चलेगी। हमारे खाने पीने का जो मामला है वो कहाँ से आएगा। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह का बिल्कुल नीचे चले जाने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं? पहले ही जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने कई बैनुल-अक़वामी रिसर्चर्स ने लाहौर को इस एतबार से इंतहाई वल्नरेबल करार दे दिया है कि अब आने वाले सालों में अगर हम लोगों ने एहतियात ना बरती तो हमारा भी वही हाल होगा जो इस वक्त कराची का हाल होता जा रहा है। हमें ख़ुद भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और इन तमाम तर मामलात के ऊपर थोड़ी बहुत कह लें कि फ़िक्र करनी चाहिए। हमें भी फ़िक्र होनी चाहिए क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल ने भी यहीं पर रहना है। उन्होंने कहीं दूसरी प्लानट पर नहीं चले जाना, उन्होंने भी इसी ज़मीन पर रहना है, यही पानी इस्तेमाल करना है। तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अच्छे मुस्बत जो कह लें कि काम छोड़ कर जाने चाहिए। तो ये आज का पैगाम था हमारा। भी आगे बढ़ते हैं और जनाब कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी एक बार मिलती है ना, वैसे ही ज़िंदगी में जवानी भी एक ही बार आती है और इस उम्र के तजुर्बात पूरी उम्र हमारे साथ रहते हैं। ज़िंदगी का ये जो हिस्सा है ना इंसान के लिए, जहाँ नए एक्सपीरियंसेस रखता है और वहीं कुछ बुराइयां भी इसी उम्र में नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बुराई जो है वो नौजवानों का मनशियात की तरफ राग़िब होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 24 साल की उम्र के 30% नौजवान जो है वो तंबाकू नोशी करते हैं और यही तंबाकू नोशी नौजवानों को आहिस्ता आहिस्ता दीगर मनशियात की तरफ भी लेकर जा सकती है। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो बड़े हैं वो बेदरेग बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं और ऊपर से बदकिस्मती ये कि घर के बड़े बूढ़े अक्सर टीनेजर्स को कहते हैं कि ज़रा सामने से सिगरेट तो पकड़ दो। और शायद इसी वजह से जो तंबाकू नोशी का अमल है वो बच्चों के लिए बहुत कह लें कि नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर हम तालीमी इदारों का रुख करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिगरेट्स, वेपिंग बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और अफसोस की बात यह है कि तलबा ऐसे काम करके ख़ुद को किसी फ़िल्म का हीरो भी समझ रहे होते हैं। अब मनशियात का इस्तेमाल की जो ग्लोरिफिकेशन है ना उसको रोकना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। वेपिंग, ई सिगरेट्स, ये कैसे नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है।
اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید ذوالفقار حسین صاحب موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں انسداد منشیات مہم کے۔ ذوالفقار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی اجمل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر نفسیات ہے۔ ڈاکٹر علی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ سب سے پہلے تو ذوالفقار صاحب آپ ہی سے بات کروں گی، ہمیشہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ منشیات کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب تو میرے خیال سے ہم اور بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں لاسٹ ٹائم سے، کہ میرے خیال سے 80 to 90% ہماری جتنی پاپولیشن ہے جو ینگسٹرز کی ہے وہ سارے ہی منشیات میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور اس سے پہلے بھی ان ایشو پہ ہم نے بہت سی بات کی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو سڈنلی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا جو ویپنگ اور ای سگریٹ کا ذکر کیا ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والا جو فیوچر ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ویپنگ کا۔ ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے کیا میں کہوں کہ آپ چیزوں کو جب بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت نہیں کیا جاتا تو اس کے اثرات پھر دور تک۔ اب ویپنگ جو ہے یہ ایک بحث ہے، اس پہ بحث پوری دنیا میں جاری ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ پابندی لگائی ہے، کچھ لوگوں نے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر جگہ پہ بچوں کے ہاتھ میں بھی، بڑوں کے ہاتھ میں بھی ایون تو ویپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں پہلے موبائل سٹیٹس ہوتا تھا آپ کا، ہر بندہ موبائل اور گاڑی کی چابی ہوتی تھی، اب موبائل جیب میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں چابی اور ویپ۔ اب جب گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، جو ہماری، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ایویڈنس بیسڈ ریسرچ بھی کرتے ہیں، تو ایک شخص 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، اور 60 سیکنڈ میں وہ 20 سے 22 مرتبہ پفنگ کرتا ہے ویپ کی۔ اب ایک سگریٹ کی جو ڈبیا ہے اس میں تقریباً 20 ml نکوٹین ہے جو انسان اپنے اندر لے کے جاتا ہے، اور آپ ویپنگ کے ذریعے آپ اس سے بھی کہیں زیادہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہو کہ لاہور میں جب شیشہ کیفے تھے، ہم نے 2010-11 میں شیشہ کیفے کے خلاف کمپین شروع کی۔ اس وقت کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہے نور الدین مینگل، ہی واز اے ڈی سی او لاہور، اور دین کیپٹن عثمان آئے، ہم نے مل کے ایک بھرپور کمپین۔ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ جو WHO کی رپورٹ ہے، جو شیشہ حکا جسے کہتے ہیں، یہ جو سامنے پڑا ہے ہمارے، اس میں بچے جو ہیں، اس میں بچے پانی کی جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ حکے میں پانی کی جگہ شراب استعمال نہیں کی جاتی تھی، وہ پانی کی جگہ شراب استعمال کرتے تھے۔ اگر شراب نہیں ملتی تھی تو سٹنگ ڈال لی، ریڈ بل ڈال لی، وہ پانی کی جگہ، اینڈ دین اوپر اس کے فلیور کے ساتھ چرس رکھتے تھے 81 اور ڈفرنٹ قسم کے، میں نام نہیں لیتا، انجیکشن استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ اب WHO رپورٹ کہتی تھی کہ 1 گھنٹے کا جو شیشے کا سیشن تھا وہ 200 سگریٹوں کے برابر ہے۔ اور اب یہ جو ویپ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، آپ پورے پاکستان میں جگہ جگہ، میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے اندر ہر جگہ پہ ویپ ہے۔ اب اس کے خلاف ابھی میں پچھلے دنوں، اب یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی بن گیا۔ میں ابھی 1 ویک پہلے گورنر پنجاب سے ملا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ چانسلر ہیں یونیورسٹیوں کے، تو انہوں نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی، خاص کر میں ویپ کے سلسلے میں ملا تھا، انہوں نے کہا تھا اس مہینے ہم وائس چانسلر کی ایک اپنا صوبے کی کانفرنس کروائیں گے گورنر ہاؤس میں، اور اس میں ویپ پہ پابندی لگانے کے لیے یونیورسٹیوں کے لیے کام کریں گے۔ اب ویپ میں ایک اور چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے اس میں آئس کا پانی مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ چلے اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اس پہ جتنی زیادہ ان ڈیپتھ جائیں گے بہت ساری جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، میرے خیال سے ایک سیشن بہت کم رہ جائے گا۔ میں ڈاکٹر علی کی طرف جانا چاہوں گی۔ ڈاکٹر علی، کیا لگتا ہے آپ کو ہماری مینٹیلٹی کیا ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر مطلب یہ تو چلے ہمیں پتہ ہے کہ بچے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، ایک تو سوسائٹی میں بھی ایک دوسرے کی کمپنی بھی میٹر کرتی ہے، دوسرا یہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری، یہاں پہ جو ہماری ایڈز ایڈورٹیزمنٹ ہمارے ٹی وی پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مشہور جو ہمارے ایکٹرز ایکٹریسز بھی وہ اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ پھر انفلوئنشل بھی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں ہماری نوجوان نسل کو، وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چیزیں ذمہ دار ہے؟ جی بالکل، یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے نوجوانوں میں، چاہے یہ سگریٹ نوشی ہو یا کسی بھی قسم کے نشے ہو، تو اس میں بہرحال ایک ماڈلنگ کا فیکٹر تو ہے. ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بچے یوتھ میں، کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو عام طور پہ ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ ایک اسٹیٹس سمبل کر دیتے ہیں. اور پھر عام طور پہ آپ دیکھیں کچھ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ سگریٹ نوشی ہو گیا یا ویپ ہو گیا، اس کے ساتھ بہرحال آج کل ایک اسٹیٹس سمبل، بلکہ میں تو کہوں گا ایک رومانس اٹیچ ہے کہ یوتھ اپنے آپ کو بہت ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل. تو اب اس میں ایک چیز یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ جب یہ لوگوں کے مائنڈز میں اس چیز کا اس طرح سے ایسوسیشن ہوگی تو یقینی بات ہے کہ یوتھ زیادہ اس کی طرف راغب ہوگی. اچھا، اس میں دوسری چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اچھا بائی دا وے، آپ کسی بھی ینگ بچے بچی سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، موسٹلی کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں سے زیادہ تر سے پوچھیں کہ کیا اس کا کوئی نقصان ہے، وہ ایڈمٹ کریں گے کہ نقصان ہے. اب پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو جب بھی ہم کسی ایسی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، فرسٹ آف آل یہ ایک ویک مینٹیلٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا. عام طور پہ جو یوتھ ہے، ایک تو رومانس اٹیچ ہو گیا ان چیزوں سے، اس کے بعد اگر کوئی ایموشنل ڈسٹربنسز ہے یا پھر کوئی ویک نروز ہے، عام طور پہ ہوتے ہیں، اسے اسٹریس ہوتی ہے، تو عام طور پہ بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنی سٹریس کو دور کرنے کے لیے آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں جن سے وہ سٹریس تو دور نہیں ہو رہی لیکن وہ زیادہ مشکل میں پھنس رہے ہیں. ایزی وے آؤٹ ہے ان کے لیے اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن بہرحال یہ ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. وقتی طور پہ دیکھیں نا، جب نکوٹین ان کے اندر جاتا ہے، اگر نکوٹین کی بات کریں تو وقتی طور پہ ذرا وہ انٹرنل ان کی جو باڈی فزیولوجی ہے، کیمسٹری چینج ہوتی ہے، ہارمونل جو ہے پروفائل چینج ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن وہ شارٹ ٹرم پلیجرز کے لیے اب دیکھیں وہ لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیتے ہیں، جو کہ ہیلتھ وغیرہ کے. سگریٹ نوشی نہیں ہے، سگریٹ نوشی جیسے ذوالفقار صاحب بھی بتائے تھے، آئسنگ بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اسی طرح باقی جو منشیات کا استعمال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے انہی میں یہ زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مینٹل پرابلمز ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی اور کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر مختلف قسم کے نشوں کی بات کریں تو وہ اس کا مائنڈ پہ ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. فرسٹ آف آل ایک تو ہماری جو اسٹیٹ آف کانشیسنس ہے وقتی طور پہ وہ چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر یوتھ کی جو ڈیسیژن میکنگ اور ججمنٹ کی پاور ہے وہ خراب ہو رہی ہے. موٹیویشن، فوکس، پروکریسٹینیشن کے مسئلے، یہ تو سارے ہو گئے بیہیویئر کے مسئلے. اس کے علاوہ لانگر رن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن، سوئسائڈل ٹینڈنسیز، اس کے علاوہ انگزائٹی ڈس آرڈر اور بھی مختلف قسم کے جو ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز انڈیوس کرتے ہیں، چاہے سگریٹ نوشی ہو گئی، کوئی اور آئس وغیرہ یا نارکوٹک وغیرہ، تو اس سے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. اب وہ برین کے ہارمونل پاتھ ویز چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف کہ آپ کی باڈی کی فزیولوجی بدل جاتی ہے بلکہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ڈم ہو جاتی ہیں. اور اس کا پھر امپیکٹ اسی لیے تو دیکھیں کہ جو بھی لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نہ صرف کہ اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں. اور وہ صرف ریلیشن شپ اس لیے خراب نہیں ہوتے کہ ان کو لیٹس سے کہ پیسے چاہیے اپنا نشہ وغیرہ خریدنے کے لیے، ان کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے عام طور پہ دیکھیں پھر گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں اور اوور آل سوسائٹی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. اوبویسلی جب ایک بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا خاندان سفر کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے ذوالفقار صاحب، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہماری جو تعلیمی جو ٹیریٹریز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، منشیات کا استعمال وہاں پہ بھی ہماری جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ کر رہی ہے. چلے وہ والے منشیات کا استعمال نہیں تو ویپ تو ہر کسی نے پکڑا ہوگا یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر بھی. تو وہاں پر کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ کس طرح یہ چیزیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں؟ اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ میں گورنر پنجاب سے ملا تھا، انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ بہت بڑھ چکا ہے، اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اب ایک بات ہم نے وہاں اور چھوڑ دی ہے، وہ یہ ہے نکوٹین پیچز کی. ایگزیکٹلی. وہ اب یہ لیکن دیکھیں نا، جب ہمارے جو فیمس ایکٹرز وغیرہ وہی اس کی آگے ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تو جو لوگ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں یا ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے چیزوں کو، جب ان کو وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ خود ہی اس ایڈ میں آ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اب یونیورسٹی کی آپ نے بات کی نا، تو بہت سے پروفیشنل اداروں میں میں گیا ہوں جہاں خصوصی طور پہ انہوں نے ویپ کے لیے مجھے بلایا ایز اے لیکچر کے لیے، ڈسکشن کے لیے. ہم اس کو آپ دیکھیں بچے نے گلے میں وہ ایک ڈالا ہوتا ہے
रिबन सा, और उसके साथ नीचे उसने वेब रखी होती है, अब वो साथ उसका कार्ड होता है, साथ उसका वो पता नहीं चलता, और जो ही वो दाएं बाएं देखता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो पफ ले लेता है। अब देखें इंस्टीट्यूशन के माहौल को किसने ठीक कर रहा है? गवर्नमेंट ने हर जगह पे काम नहीं करना। कोई बात नहीं करता, मैंने तो किसी को नहीं देखा इस पे बात करते हुए कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको किस तरह मैं बार-बार एक बात कहता हूं, मैंने बहुत से लोगों को ये बात आला हकाम तक पहुंचाई है कि आप वाइस चांसलर, रेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर से बात ना करें, सही आप करें उनके मालकान से जिनकी ये चेन है, ठीक है, जो ऊपर कमांड कर रहे हैं। जब वो सिस्टम को बेहतर करना चाहेंगे तो सिस्टम बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि आप तो अपने क्लाइंट को लेके आना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नई नई चीजें बताते हैं, हमने ये देखा। और एक और बात, आज ये सीजन है, आजकल ये दिसंबर और नवंबर का रहा है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर नाइट क्वाली नाइट हुई है। तो क्वाली नाइट में क्या होता है? क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है। क्वाली नाइट में वो चीजें होती हैं जो कुछ भी नहीं। अभी नया साल आने वाला है, बड़ी पार्टीज हो रही है। मैं गवर्नमेंट से अभी आपकी टीवी की वसासत से मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेटर लिखा है कि जितने भी डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर, देखें हमने किसी न किसी जगह नहीं, हर साल होता है, हर साल पता होता है कि कहाँ पे क्या पार्टीज हो रही है, वहाँ पर क्या क्या मामला हो रहे हैं। हमारा काम है उस चीज को हाईलाइट करना। मुझे ये समझ नहीं आती है कि 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन तक ये मंशियात की रसाई कैसे मुमकिन हो पाती है, इतनी आसानी से उन्हें वो कैसे मयसर हो जाती है। अब तो एज ब्रैकेट भी कम हो गया, अब तो एज ब्रैकेट 13 साल का शुरू हो गया। तो वही तो कह रही हूँ, इतने छोटे बच्चों तक वो कैसे सारी चीजें जो है ना इतनी जल्दी उन्हें आसानी मिल जाती है। इसमें भी दो तबके हैं, एक अपर क्लास का है, एक मिडिल क्लास का। अपर क्लास के बच्चे वो हैं जिनके पास कोई दौलत की पता ही नहीं, पीछे कमी नहीं है। आपके पास दौलत बहुत ज्यादा है, अच्छी गाड़ी है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके पास पॉकेट मनी बहुत ज्यादा है। कभी वालिदैन ने, जो अपर क्लास के बच्चे, उन्होंने ख्याल किया है कि मैं अपने बच्चे को इतनी पॉकेट मनी दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च कर रहा है? अच्छा, जो बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, अब वो अपने अखराजात को मीट करने के लिए आपने फीस जमा करवानी है, यूनिवर्सिटी ने आपको वोचर दिया, उसमें रद्दोबदल किया, घर से पैसे लिए, यूनिवर्सिटी में आपने उतने पैसे जमा ना कर। ये वो चीजें हैं जो हम हर वक्त देखते हैं, और लेकिन उसको कम करने में वो कौन सा दिन आएगा? काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता है। हम अपने प्लेटफॉर्म से चीज़ें तो हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब ये हुकूमत को चाहिए, ये जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो वो हमारी बात सुनते हैं, तो उसके हवाले से जो है ना ज़रूर कोई ना कोई इनिशिएटिव उठाएं। तो डॉक्टर अली, जिस तरह मैंने बात की थी अपने इंट्रो में भी, कि हमारे घरों में भी आपको पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग सिगरेट पी रहे होते हैं, सबके सामने बैठ के भी। कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाके अलग से पी रहे होते हैं। हमने तो देखा है हमारे सामने बैठ के सारे सिगरेट पी रहे होते हैं, इवन दो कि कहीं और डब्बी पड़ी हुई है तो कहते हैं जी बच्चे को ला के दे दो हमें डब्बी। तो ये जो घरों का माहौल भी है, ये भी बच्चों को इंस्टिगेट करता है कि आप भी बड़े होकर ये चीज़ कर सकते हो, या उन्हें उनके ऊपर क्या असर डालता है जब उनके इर्द गिर्द ये चीज़ें हो रही होंगी? जी बिल्कुल, ये तो असर डालता है कि बच्चे फिर ये कहते हैं कि जी अगर बड़े कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। और अच्छा बाय द वे देखें, फिर इसमें ये ना सिर्फ कि ये नशे की आदत तक बात मुब्तला रहती है, बल्कि ये इससे भी आगे बढ़ जाती है कि फिर बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स का डबल स्टैंडर्ड है कि खुद जो काम कर रहे हैं और हमें नहीं करने दे रहे। उससे फिर ऑब्वियसली बच्चे एक हद तक उनमें एक रेबेलियन का एलिमेंट भी आ जाता है, और वो फिर दूसरी चीज़ों, इसके अलावा भी, नशे की आदत के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के और कामों में भी पड़ जाते हैं और पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो इसमें बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखिए, एक चीज़ समझिए कि जो यूथ है, ख़ास तौर पे जो टीनेजर है, वो आपको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और इंसान की नेचर ये है कि वो सुजेशन से, यानी कि आपकी तलकीन से और तनकीद से इतना इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो जो ऑब्जर्व करता है, अमल होता है, देखता है, ये अनकॉन्शियसली इफेक्ट करती हैं चीजें, उस पे इंसान चलता है। जाहिर बात है कि जब पेरेंट्स या कोई और घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे, बच्चे उनको देखेंगे। उसके अलावा फिर आप देखें कि एक सोसाइटी में एक ट्रेंड है, खुलेआम ये चीजें हो रही हैं, उससे भी फिर बच्चे इस तरफ जाते हैं। और फिर ना एक चीज देखें, अब जब हम इसकी बात करते हैं कि बच्चों को रोका कैसे जाए, कैंपेन्स भी हो गई, हमने लॉज भी बना दिए, सेमिनार्स भी कर लिए, बातें भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। लेकिन वजह क्या है कि फिर भी क्यों नहीं काम हो रहा? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चीज को जो हमने छोड़ दिया है, अपनी यूथ की ग्रूमिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग करना। जब तक कोई शख्स इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, वो इस चीज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। आप देखें कि एक ऑब्जर्व कर ले,
یہ ہم سگریٹ کو تو چھوڑ دیں, تو اب یہ انیشیل سٹیج ہے, حالانکہ ہے تو یہ بھی بہت بری چیز, لیکن آپ نارکوٹکس کے جو ایڈکٹس ہیں ان کو لے لیں. سگریٹ سے شروع ہوتا ہے وہ بھی, بالکل سگریٹ سے شروع ہے, پہلا جو سٹیپ ہے وہ سگریٹ ہی ہے. آئی ایگری. لیکن آپ کسی بڑے سے بڑے ایڈکٹ کو لے لیں, 99% یہ کہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم چھوڑ نہیں سکتے, کنٹرول میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو تنقید کرنا, لیکن آپ کیونکہ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ماہر نفسیات ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ ایڈکٹ ہو جاتے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, یا پھر آپ کی ول پاور ہونی چاہیے, آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک جب ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنا تو مشکل ایک نارمل انسان کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے بھی میں بتا رہا تھا کہ ہمیں ایموشنلی جب تک ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے, مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہمیں پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہوگی, اور ہمیں یہ نہیں سکھایا جائے گا خاص طور پہ یونیورسٹیز لیول پہ کہ اگر آپ کو لائف سٹریسز آئی ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ لائف سٹریسز آئیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر یہ سجیشن بھی مل گئے, نوجوان اس چیز میں لگ گئے, اگین وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم نے, اور تب تک نہیں چھڑوا سکیں گے جب تک ہم ان کو گروم نہیں کریں گے, ان کو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, آلٹرنیٹ نہیں دیں گے اس کا, یا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اور بائی دا وے یہ جیسے ہی جو ابھی بات کر رہے تھے کلچرل ایونٹس وغیرہ کی, یہ اچھے ایونٹس ہیں, اگر اس کو اچھی نہیں یا بالکل اس میں اگر کوئی بری چیزیں نہ ہو تو یہ اچھی چیز ہے. یہ والی ساری چیزیں نہ ہو, ایسپیکٹ نہ ہو, اگر obviously اگر آپ اپنی یوتھ کو انٹرٹین نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اسی چیزوں میں جائے گی, وہ پھر مایوس ہو گے. کیا کہیں گے آپ ذوالفقار صاحب؟ دیکھیں جو میں دیکھتا ہوں نا اپنی آنکھ سے, میں اس لیے اکثر بڑی میٹنگ میں جاتا ہوں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سڑکوں باغوں پارکوں میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی کوئی گئے, میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنی نا کالی جو چشمہ جو پہنا ہے نا آپ وہ اتاریں. اچھا, بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی, انہوں نے ارلی انٹرونشن کی بھی بات کی ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ جی ایڈکشن میں کیوں نہیں ریکوری ہے. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایڈکشن از ناٹ اے ڈیزیز, ایڈکشن از اے ہیبٹ, یہ عادت سے بیماری میں چلی جاتی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو ڈیفینیشن, دس از اے کرونک ڈیزیز, برین ڈیزیز, لانگ لاسٹنگ, مینیجبل بٹ ناٹ کیوریبل. یہ کیوریبل نہیں ہے, جس طرح بلڈ پریشر شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب ایک بندہ جس کا برین ہی خراب ہے, جس کا دیکھیں 3 ڈرگز ہیں, آئس, چرس اور بانگ, یہ بندے کو مینٹل آرڈر ڈس آرڈر سائیکوسس کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی ایک آپ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر اور دوسرا مینٹل ڈس آرڈر کی طرف لے جاتی ہے. ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو, یہ جو بات ابھی ارلی انٹرونشن کی, یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا اثر ہے. ہم تربیت پہ کوئی زور نہیں دیتے, ہم تربیت پہ زور دیں. مجھے بتائیں, آپ بتا رہے تھے کہ فورسز بھی بن رہی ہیں. ہاں, ابھی ایک بڑی اچھی انیشیٹو جو گورنمنٹ نے لیا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی کا بھی بڑا رول ہے. ہم نے بڑی یہاں بیٹھ کے کمپین کی تھی اور اس کا رزلٹ بڑی دیر ہے درست آئے. پنجاب میں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس اسٹیبلش ہو گئی ہے. اس کے جو ہیڈ ہیں وہ بریگیڈیئر مظہر صاحب ہیں, جو آن ڈیوٹی فورس کے کمانڈ ہے. جسی طرح اینٹی نارکوٹکس فورس بنی ہے, اسی طرح کاؤنٹر نارکوٹکس فورس اپنا یہ 10-15 دن میں جو میرا خیال ہے اپنا آغاز کر رہی ہے, اور بڑے پرمپٹ ایکشن سے کرے گی, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ جو تعلیمی اداروں کے اندر جو ڈرگ کا استعمال جو دیگر ایجنسیاں جو نہیں کنٹرول کر سکی, اب یہ ان کو روکا جائے. چلے انیشیٹو تو لیا جا رہا ہے, اچھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ فورسز آئیں گی کام کرنے فیلڈ میں تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اچھا, لاسٹلی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ذوالفقار صاحب, یہ جو پان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, گٹکا پان, کوئی میٹھا پان کھا رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرے والا پان کھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی کیا ایڈکٹ ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی کیا نشہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں نا, وہ ہر چوک اور چوراہے میں لاہور کی پنجاب کی سڑک پہ دیکھے پان کی دکان, اور پان کا بھی مزہ ہے. گرو 1, گرو 2, گرو 3, گرو 5, اس میں آپ ٹوبیکو اور مختلف کیمیکل ڈالتے ہیں جو آپ کو پلیئر دیتے ہیں. اگر آپ چنگی امر سدو رہتے ہیں تو آپ نے پان کھانا آنا ہے لکشمی چوک, تو آپ بالکل نشہ ہوتا ہے. اس میں ٹوبیکو اور ادر جو ہے وہ کیمیکل مکس کرتے ہیں, اور اس کی قیمت بھی ہے کوئی 100 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ میٹھا والا پان جو کھاتے ہیں اس میں تو نہیں نا کچھ ہوتا؟ میٹھا والا پان تو میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اب نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. تو جناب یہ سارے معاملات تھے کہ کس طرح ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پر وہ ڈرگ ایڈکٹ بنتی جا رہی ہے, اور اس کے حوالے سے حکومتی سطح پہ کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. ڈاکٹر علی, لاسٹ میسج آپ سے لینا چاہوں گی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بالکل یہ جو ڈرگ کی ایڈکشن ہے یہ ایک مائنڈ کا مسئلہ ہے, بیہیویئر کا مسئلہ ہے, بالکل کیوریبل ہے.
بچوں کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنوں کو ایموشنلی مضبوط کرنا ہے, مینٹلی مضبوط کرنا ہے. یہ اس کا ہمارے جو برین کی فزیولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نیورولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل آپ اپنے آپ کو ول پاور اسٹرانگ کریں. اگر آپ ایڈکشن میں مبتلا ہیں تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور پیرنٹس اپنے بچوں کو مضبوط جذباتی طور پہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ مسئلے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. سید ذوالفقار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ایک اور سال تیزی سے اپنے اختتام کو ہے. سال 2024 کا سورج بھی تیزی سے غروب ہونے کو ہے, لیکن لاہور میں میگا منصوبوں کا نہ تو تکمیل ہو سکی اور نہ ہی اعلان کیے گئے منصوبوں پر تعمیر کا آغاز ہو سکا ہے. نگران حکومت سے لے کر موجودہ حکومت تک نئے انڈر پاسز, فلائی اوورز اور میٹرو بسز کے توسیعی منصوبے اعلانات کے بعد صرف اور صرف کاغذوں تک ہی محدود ہیں. پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے کا بجٹ منظور ہونے کے باوجود بھی جو سڑک شہر کی ٹریفک روانی کے لیے کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک شہر کے سیوریج سسٹم کا بھی کوئی گرینڈ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا ہے. ماضی کے اگر معاملات دیکھے جائیں تو کریم بلاک, وائی بلاک اور گڑی شاہو جیسے اہم منصوبے بھی تعطل کا شکار ہیں. والٹن روڈ منصوبہ بھی ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولا جا سکا, جبکہ سپورٹس کمپلیکسز اور راوی برج توسیع منصوبے کو بھی ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. واسا کی اگر بات کر لی جائے تو جناب پانی چوری اور میٹرنگ کا سسٹم تاحال فعال نہیں ہوا. مزید جو فلٹریشن پلانٹس تھے وہ خراب ہو چکے ہیں, مگر اب سال کے آخری مہینے میں واسا کی جانب سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ کام ضرور شروع ہوا ہے. اس پر بھی بات ہوگی, جبکہ سڑکوں پر پیچ ورک اور ٹھوکر نیاز بیگ انٹری پوائنٹس کی جو اپ گریڈیشن کے معمولی اقدامات ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں. تو سال 2024 میں لاہور کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کا خواب کیا حقیقت بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا, اور ان سارے معاملات پر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زین العابدین اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہے. زین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زین, 2024 بھی ختم ہونے کو ہے, تھوڑی مطلب کوئی میرا سے 13-12 دن رہ گئے ہیں, ختم ہو جائے گا. 2025 کا نیا سورج ہم دیکھیں گے. تو یہ جو سارے معاملات تھے, خاص طور پہ جو ماضی کے میں بات کر لی تھی, کریم بلاک, وائی بلاک اور یہ جو گڑی شاہو کے منصوبے تھے, یہ بھی تعطل کا شکار ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے بڑا تفصیلی اور بڑا کمپریہنسولی پورے جو سال کی کارکردگی ہے اس کو سمرائز کیا ہے, اور اس کو ایک لائن میں بولا جائے تو اس سال صرف میک اپ کیا گیا, کاسمیٹکس کا کام کیا گیا. اس کے علاوہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ جو 2024 کا سال تھا اس میں نگران دور اقتدار بھی رہا. مریم نواز کی حکومت کو پچھلی حکومت کا بجٹ بھی ملا اور انہوں نے خود بھی بجٹ پیش کیا. اور اس دفعہ جب بجٹ پیش کیا گیا یہ 23-24 جون کو, اس وقت اعلان کیا گیا کہ یہ ترقیاتی کاموں کا سال ہوگا. 30 دسمبر تک آدھا سال گزر جائے گا, اس کے بعد باقی آدھا سال رہ جائے گا. اس آدھے سال کی کارکردگی تو ابھی تک ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیرو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. 2024 یکم جنوری سے لے کے آج تک کوئی بھی حکومت کسی بھی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی نہیں رکھ سکی, کسی بھی میگا پروجیکٹ کا. یہ ون لائنر ہے, خواہ وہ انڈر پاس ہے, خواہ وہ فلائی اوور ہے, وہ میٹرو بس کی توسیع ہے, وہ نئی لائن کی توسیع ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچر پلان روڈ ہے, کسی نئی اسکیم کا آغاز ہے. اس سال میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا پروجیکٹ کا سنگ بنیاد نہیں رکھا جا سکا. اچھا, and why is it so? ترجیحات نہیں تھیں. اچھا. دیگر جو منصوبہ جات ہیں, ہم ایک طرف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس میں ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے, لیکن دوسری طرف جو پروجیکٹس ہیں ان کے سنگ بنیاد لازمی رکھے گئے, جس طرح نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل, نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ. اس کے علاوہ جو دیگر یہ کسان کارڈ ہو گیا یا دیگر جو ریلیف کے اقدامات ہیں وہ کیے گئے, ترقیاتی کام نہیں کیے گئے. اور ایک اور ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ ماضی کے جو منصوبہ جات ہیں ان کو بھی مکمل نہیں کیا گیا.
اگر یہ حکومت نیا کوئی منصوبہ نہ شروع کرتی ایٹ لیسٹ ان کو تو مکمل کر لیتی. لائک محسن نقوی صاحب کے دور اقتدار میں بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور پروجیکٹ کا آغاز ہوا. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور میگا پروجیکٹ تھا. وہ اس منصوبے کا مریم نواز شریف صاحبہ نے ادھورے منصوبے کا افتتاح کر دیا, فیز 2 کو وہیں پر چھوڑ دیا. ادھورے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. مزید جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے مزید اس پروجیکٹ کی منظوری نہیں دی. اس وقت بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور ایک بوٹل نیک بن چکی ہے. لائک آپ سگیاں سے جائیں, جب آپ نے جس مقصد کے لیے بنایا کہ بابو صاحبو کے قریب جو ٹریفک کنجیشن ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے, وہ تو ہو نہیں سکا. وہاں سے نہ لینڈ ایکوائر کی نہ نئی سڑک بنائی, تو اس ادھورے منصوبے کا افتتاح کر دیا. اسی طرح ادھورے منصوبے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہمیں. اب اسی طرح ایک ٹریفک روانی میں کچھ بہتری تو آئی, لیکن آگے بوٹل نیک بننے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل ابھی تک جوں کے توں ہیں. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی, حکومت کی طرف سے نہیں کام کیا گیا. اسی طرح محسن نقوی صاحب کے دور میں لاہور کے داخلی اور خارجی راستے کو بہتر بنانے کے لیے راوی برج توسیع منصوبہ پر کام شروع کیا گیا. اس منصوبے کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے ادھورے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. ابھی تک اس پر تعمیراتی کام جاری ہے, اس کے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے, وہ منصوبہ میں مکمل نہیں ہوا. اس کے علاوہ کچھ منصوبہ جات پرپوز کیے گئے کہ لاہور میں جن منصوبہ جات کی ضرورت ہے اس میں 4 سٹرکچر پلان روڈز ہیں جن کو متوازی سڑکیں بولا جاتا ہے, جو کہ مختلف سوسائٹیوں کو کراس کرتے ہوئے رنگ روڈ سے یا کسی مرکزی شاہراہ یا نیشنل ہائی وے سے کنیکٹ کرتی ہیں. اس کی یہ متوازی سڑکوں کی تعمیر کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے سننے والے, آپ کے دیکھنے والے بھی اس وقت ان کو پتہ ہے کہ لاہور کی جو مرکزی شاہراہ ہیں ان پر ٹریفک کا لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. تو سٹرکچر پلان روڈ متوازی سڑکیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کا جو لوڈ ہے وہ ادھر ڈائیورٹ کر دیا جائے تاکہ لاہور کی جو ٹریفک انجینئرنگ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اس سال یہ بھی ایک حکومت نے ریکارڈ قائم کیا کہ یہ 4 متوازی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 4 دفعہ ہی منظوری دی, لیکن چاروں دفعہ ہی ان کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا. اسی طرح یہ گڑی چاؤ کے مقام پر فلائی اوور اور انڈر پاس کا پروجیکٹ تھا. سارا سال حکومتی ایوانوں میں اس کی باز گشت آتی رہی, لیکن اس کا بھی سنگ بنیاد نہیں رکھا جا سکا. اسی طرح کریم بلاک فلائی اوور اور انڈر پاس یہ 2019 کا پروجیکٹ ہے, 5 سال ہو گئے, اس کے اوپر بھی کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک اب تو کہہ لیں کہ ایل ڈی اے کی چھیڑ بن گئی ہے سپورٹس کمپلیکسز. تو ایک سپورٹس کمپلیکسز کا پروجیکٹ تھا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے چچا جان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 2017 جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تب انہوں نے یہ پروجیکٹ لے کر آئے تھے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سپورٹس کمپلیکسز کے پروجیکٹ کو تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا حروف کے ساتھ. کیا بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیلے ہونے والا پروجیکٹ سپورٹس کمپلیکسز کا ہے. اب دیکھیں مریم نواز کتنے سال ہو گئے لگ بھگ ویسے اس کو؟ 2017 5 اکتوبر 2017 کو یہ شروع ہوا تھا. اب دیکھیں دسمبر 2024 ہے, 1 دہائی تو مکمل کرے گا. 2027 تک تو یہ پروجیکٹ لگتا ہے کہ جائے گا, کیونکہ ریسنٹ اس کی منظوری ایک آدھا تو میرے خیال سے کمپلیٹ ہوا ہے نا, یہ جو گڑمانگٹ روڈ والا ہے ایک, وہ کمپلیٹ ہوا ہے میرے خیال سے سپورٹس کمپلیکس. یہ بنیادی طور پر تو 11 سپورٹس کمپلیکسز ہیں جن کو مکمل کرنا ہے. اچھا, اس دور میں مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں کوئی بھی سپورٹس کمپلیکس نہیں ہوا. یہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی نگران حکومت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اس میں شاد باغ سپورٹس کمپلیکس مکمل کیا گیا. یہ جو ہے سبزہ سپورٹس کمپلیکس وہ مکمل کیا گیا, اور گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کو مکمل کیا گیا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ان سپورٹس کمپلیکسز کو بھی فعال کرنے کے بعد ان کو تقریباً بند رکھا گیا. وہ نان فنکشنل ہے. صرف ایک گلبرگ والا جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں وہ چل رہا ہے, وہاں پہ کچھ ممبرز آ رہے ہیں, باقی جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں وہ بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب جبکہ دوسری طرف ان کی جو فزیکل پروگرس ہے وہ دیکھی جائے تو سپورٹس کمپلیکسز کی پروگرس یہ بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ جات 90% سے زیادہ مکمل ہو چکے ہیں. کچھ فنڈز درکار ہیں, کچھ سنجیدگی درکار ہے, تو لوگوں کو غیر نصابی سرگرمیاں میں فروغ کے لیے یہ ایک اچھا سود مند ثابت ہوگا.
لیکن اس کو بھی مکمل نہیں کیا گیا. الغرض کل میں ایک محکمہ ہاؤسنگ کی رپورٹ پڑھا تھا, اس رپورٹ کے مطابق 2016 سے لے کے ابھی تک 231 ایسے منصوبہ جات ہیں, 131 سوری میں کریکٹ کرتا ہوں, 131 ایسے منصوبہ جات ہیں جو کہ 2016 سے 2024 8 سالوں سے مسلسل التوا کا شکار ہیں. صرف 3 ارب 21 کروڑ روپیہ ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہے حکومت کی طرف سے, وہ جاری نہیں کیا جا رہا, جبکہ محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے بارہا خزانہ کو جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ سمری بھی لکھی گئی کہ یہ 3 ارب 21 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں ان کو جاری کر دیے جائیں. حکومت کے لیے یہ جو 3.25 ارب روپے کے فنڈز ہوتے ہیں یہ اٹس لائک اے پینٹ, بالکل ایسے یہ کوئی بہت بڑا فنڈ نہیں ہے جو اتنا زیادہ کریں گے. ہاں ایک طرف آپ دیکھیں کہ 165 ارب روپے کی اورنج ٹرین اور ایک طرف صرف 3 ارب 21 کروڑ روپے. تو حکومت کو جاری ترقیاتی منصوبے خواہ وہ کسی بھی حکومت کے ہیں, جب وہ منصوبہ جات شروع ہو گئے پھر میرے آپ کے اس عوام کے اور مفاد عامہ کے لیے پھر ان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر آپ پیسے نہ دیں, ان کو سارے پیسے دے دیں, لیکن جو آلریڈی اتنی دیر سے التوا کا شکار ہو رہے ہیں پہلے آپ ان کو تو کیٹر کر لیتے نا, پھر آپ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام لے کر آتے. 125 ارب روپے کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, 128 ارب روپے کا. ہم تو آپ کی نشاندہی صرف 3 ارب روپے کی طرف کروا رہے ہیں کہ ایسے 3 ارب روپے وہ جن کا حکومت کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ خزانے سے جاری بھی ہوئے ہیں, اور اس سے 131 پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. دیکھیں یہ میری اور آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہے, ہم تو ان کی رپورٹ ہی پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ 131 منصوبہ جات کے لیے 3.25 ارب روپے کے فنڈز درکار ہیں. تو جہاں پہ آپ اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر فنڈز کی بارش کیے جا رہے ہیں, وہیں پر نیک نامی حاصل کرنے کے لیے اور اس عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ تمام منصوبہ جات جو کہ حکومتوں کے جانے کے بعد یہ نگلیکٹ کر دیے گئے, صرف اس لیے ان کو مکمل نہیں کیا گیا کہ کوئی اور تختی نہ لگا دے. اگر ہم تختی لگائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو منصوبہ اس نے مکمل کیا تھا, اس کا ایک آسان سا حال ہے آپ تختی نہ لگائیں, لیکن آپ کام تو کریں مفاد عامہ کے لیے. وہ اب لیکن یہاں پہ کام ہی ذہن تختی کے لیے ہوتا ہے تو پھر تختی کیوں نہیں لگے گی؟ یہ سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا, نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں منیبہ, جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ سوال بھی کرتی ہے اور وہ سمجھتی بھی ہے. اب وہ ووٹر بھی نہیں ہے, وہ سپورٹر بھی نہیں ہے, وہ عوام بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ ہانک لیں. لوگ سوال کرتے ہیں. اگر یہ 131 منصوبہ جات جن کے ساتھ لاکھوں لوگ منسلک ہیں, ان منصوبہ جات کی وجہ سے ان کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہے, اگر یہ مزید التوا کا شکار ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان کے دلوں میں جو نفرت کا پودا گرو کر چکا ہے وہ ایک تناور درخت بن جائے گا. آپ جتنے مرضی ان کے لیے کام کر لیں, وہ جو آپ نے پودا بو دیا ہے نا نفرت کا ان کے دلوں میں, وہ مزید بڑھتا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بالا تر ہو کے صرف اس حکومت کو نہیں کہہ رہے, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا ہم آپ کے پروگرام میں یہی باتیں ڈسکس کر چکے ہیں. بزدار صاحب کی حکومت بھی تھی, محسن صاحب کی حکومت بھی تھی, تو ہم تب بھی یہی کہتے تھے کہ مفاد عامہ کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ کا پروفیشن ہے, آپ نے یہی سیاست ہی کرنی ہے, آپ اپنے گوشواروں میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن سیاست ہے, لیکن سیاست سے بالا تر ہو کے کام بھی تو کر رہے ہیں نا مفاد عامہ کے لیے. اچھا دوسرا تھوڑا سا واسا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ واٹر میٹرنگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی ہے, ہم نے واسا کو بھی بلا کے ان سے بھی موقف ان کا لیا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں جی پیپر ورک ہو رہا ہے, پیپر ورک ہو رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, فیلڈ میں ہمیں نظر نہیں آتا, گراؤنڈ ریالٹی ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیونکہ واٹر میٹرنگ کا فائدہ بھی ہے ہمیں, کیونکہ نیچے جو زیر زمین پانی کی سطح وہ بہت نیچے جاتی جا رہی ہے. اگر یہ نہیں ہم اقدامات اٹھائیں گے ہم تو پھر کراچی والا معاملہ ہو جائے گا یہاں پر. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. 2024 واسا نے بھی کوئی کام نہیں کیا, یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے. انہوں نے بھی سوچا کہ ہم نے کام کر کے کیا کرنا ہے, ایک اور سال گزار دیا جائے. 1 جنوری 2024 سے لے کے 30 نومبر 2024 تک دیکھا جائے تو کوئی خاطر خواہ کارکردگی نظر نہیں آئی. یہ جو ابھی دسمبر کے 16-17 دن گزرے ہیں, اس میں انہوں نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ
वाटर टैंक का प्रोजेक्ट है, उस पर काम का आगाज़ कर दिया। लेकिन माजी के जो मनसूबा जात है, जिस तरह आपने वाटर मीटरिंग का हवाला दिया, जो कि वो भी 2017 से ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि हम वाटर मीटर्स 7,07,000 वाटर मीटर्स लाहौर में लगाएंगे, एक भी वाटर मीटर इस साल नहीं लग सका और ना ही उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकी। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो एक कंपनी के साथ मुआहदा किया गया था, हाँ, उसने इस साल में एक फैक्ट्री लगानी थी जहां पे वाटर मीटर्स प्रोड्यूस किए जाने थे और वो खुद ही बनाने थे, मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करनी थी, हाँ, और वो लगाए भी जाने थे, लेकिन इस साल एक भी वाटर मीटर प्रोड्यूस नहीं किया गया। इसके अलावा माजी के मनसूबाजात टनल बोरिंग प्रोजेक्ट था, लारेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक ये ज़ेरे ज़मीन एक लाइन बिछाई जानी थी जिसके लिए सड़क को नहीं उखाड़ना था, एक ऐसी मशीन दरामद करनी थी जो कि टनल के ज़रिए एक बोर करे और वहाँ पे पाइप बिछाया जाए, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो सका। इसके अलावा गंदे पानी को साफ़ करने के लिए और जो गंदा पानी इस वक्त हमारे पीने के पानी को आलूदा कर रहा है, उसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रोजेक्ट था, वो भी पूरे साल में कोई नहीं लग सका। इसी तरह नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ताकि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी अमल नहीं हो सका। इसके अलावा जापानी ग्रांट से 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पर 100% वाटर मीटरिंग की जानी थी, 24 घंटे साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाना था। जापान ने ग्रांट दी हुई है, हमने जापान की ग्रांट को भी इस पूरे साल में इस्तेमाल नहीं किया और उसको भी बंद रखा। तो जो मैंने आपको आगाज़ में कहा ना कि इस साल उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब वो पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने भी कख बन के दूरा नहीं किया उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो पंजाब हुकूमत जो है ना वो ये सारे मामला तय पाई है कि जनाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे हैं या हम उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं कि आप उसका आगाज़ ना करें, आप उसका आगाज़ करें, लेकिन पिछले कई सालों से जो प्रोजेक्ट इल्तिवा का शिकार होते जा रहे हैं, जो डिले पे डिले होते जा रहे हैं, आप उनको भी इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना इंक्लूड कर सकते हैं ताकि इनके साथ साथ वो भी पाया तकमील तक पहुंच सके और मुफाद आमा के लिए ही आप काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चले। तो ये सारे मामला थे और हम ज़ैनुल आबिदीन से बात कर रहे थे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और लाहौर के जितने भी डिलेइंग कह लें कि जो मनसूबा जाते हैं उन पर हमने बात की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और फिर वही हुआ जो हमेशा रियाया के साथ होता रहा है। अरकान सूबाई असम्बली, वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी, उन तमाम लोगों की जो फ़ौज थी ना, उनको मुबारकबाद हम दिल से पेश करते हैं। बिलाखिर सब MPs की जो तनख्वाहें हैं ना वो बढ़ गई है। पंजाब के रहने वालों के लिए भले ही ये खबर सुहाने रूह हो, लेकिन सूबे का जो गरीब वर्कर है और मज़दूर है अब भी कम से कम जो तनख्वाह है उसकी वसूली के लिए दरबदर जो है ना वो धक्के खा रहा होता है। मगर सब अरकान सूबाई असम्बली अपनी तनख्वाह के मामले पर एक हो गए हैं, एक पेज पर आ गए थे। जो अपोजिशन बाकी मामलात पर वॉकआउट कर जाती थी वो भी कल हमने देखा है कि वो भी बैठी है और उन्होंने ये जो बिल है इसको मंजूर करा लिया है। अरकान पंजाब असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ा दी गई हैं और 1% नहीं, 2% नहीं, 800% तक इजाफा किया गया है इन तनख्वाहों में। तो जनाब इस पर बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत कहती है कि हमने जो महंगाई है उसमें कमी वाक़ई हुई है, उसकी शरह में कमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब जितने भी MPs हैं, MNAs हैं, उनकी कम तनख्वाहों में जो है ना वो गुजारा नहीं होता है। तो ये क्या मामला था? एक तरफ कहा जाता है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, और दूसरी तरफ तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। और अब IMF जो है ना वो कुछ भी नहीं मामला कह रही है, अब वो नहीं कह रही कि क्यों आप ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, जाहिद साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया कि राया के ऊपर एक और बम कह लें कि गिरा दिया गया, क्योंकि टैक्सेस की भरमार लगेगी, फिर ही उनकी जो है ना जो तनख्वाहें बढ़ी हैं उनके जेबों में जाएगी। तो इतना कह लें कि
2000 نہیں 3000 نہیں لاکھوں روپے اضافہ کیا گیا ہے تنخواہوں کے اندر. دیکھیں یقیناً ایک ایسی خبر یا ایک ایسا یہ واقعہ ہے جس میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں, اچھا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آخر جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اچھا لیکن اصل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کی مجموعی صورتحال کیا ہے. مطلب وہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ رونے والے کے ساتھ رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والا منہ بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کے شیئر کر سکتے ہیں اس کی فیلنگز کو, اس کے غم کو. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یقیناً لوگوں کو یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اپنے تو خزانے کھلے ہیں. مطلب آج کی ہم یوٹیلٹی سٹور کی بات بتاتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر اس وقت نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ گھی ہے, اس لیے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریلیف پیکج اس لیے یوٹیلٹی سٹور پر بند کر دیا گیا کہ آئی ایم ایف نے کہا جی آپ نے سبسڈی نہیں دینی لوگوں کو, اس طرح کی سبسڈی نہیں دینی عوام کو. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب یہ فائلیں اٹھا کے جاتے ہیں تو کیا یہ ایم پی اے, یہ وزراء, اسپیکرز کی جو تنخواہوں میں 800% تک اضافہ ہوا ہے, اس کی فائل لے کے گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس کہ جناب یہ ہم کرنے لگے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے, کیونکہ عوام کی تو ہر چیز, چاہے وہ بجلی سستی کرنی ہو, گیس کے ریٹ کم کرنے ہو, پیٹرول ڈیزل سستا کرنا, تب تو آئی ایم ایف کے پاس بتاتے ہیں ہمیں, پتہ نہیں بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں مجبور کر دیا, جی ہم مجبور ہیں. مطلب اس وقت بھی آپ پیٹرول اور ڈیزل پر 60 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں کہ 60 روپے فی لیٹر ایک بندہ جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے اپنی روزگار کمانے کے لیے, پتہ نہیں اس نے شام کو روزگار ملنا ہے یا نہیں ملنا, وہ اس بائک یا اس کا چلنا ہے, اس کا موٹر سائیکل چلنا ہے یا نہیں چلنا, اس نے 60 روپیہ ایک لیٹر پہ دینا ہے تاکہ ان ایم پی اے اسپیکرز کی تنخواہوں کے لیے پیسے اکٹھے ہو سکیں. تو یہ ایک ایسی حالات ہے. اور باقی اگر آپ اسمبلی کا جس دن اجلاس ہوتا ہے اس دن ذرا جا کے دیکھیں اسمبلی کی جو ماشاءاللہ صورتحال ہوتی ہے, وہاں پر آپ کو شاید 1600 سی سی گاڑی تو شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے. بڑی گاڑیاں, اور وہ بھی ڈرائیور ہوتے ہیں جو کہ 6-8 گھنٹے اے سی آن کر کے چلا کے گاڑی کو ٹھنڈا کر کے انہیں رکھنا ہوتا ہے تاکہ عزت مآب جب اندر سے تشریف لائیں تو گاڑی ٹھنڈی ہو اور اس میں بیٹھ کے وہ سفر کر سکیں. تو اتنی تفریق جب کسی معاشرے میں ہو جاتی ہے کہ ایک شخص چنگچی کا کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں, وہ 3 دفعہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, نوٹ گنے گا اور پھر دے گا, اور دوسری طرف یہ صورتحال ہو کہ آپ کی گاڑیاں 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے صرف اے سی آن کر کے آپ بیٹھے رہتے ہیں. اسمبلی کا اجلاس جب ہوتا ہے, مطلب 2 بجے کا اجلاس کا ٹائم ہوتا ہے اور آج تک 4:30 بجے سے پہلے اجلاس شروع نہیں ہوا. 2.5 گھنٹے آپ کے, اور کل تو ٹائم سے شروع ہوا, کل والا اجلاس پورے ٹائم سے شروع ہوا. وہ تو ہونا ہی تھا پھر, جب ڈیلے نہیں ہوا, نہ کسی نے واک آؤٹ کیا. جب ریوڑیاں بٹنی تھی تو پھر تو وہ سب نے اپنے اپنے جھولیاں لے کے آنی تھی کہ جناب, مطلب کل اپنے مفاد کے لیے اجلاس تھا, اس لیے ٹائم سے بھی شروع ہوا اور کسی نے واک آؤٹ بھی نہیں کیا, کوئی اسمبلی سے گیا بھی نہیں, کسی نے نعرے بازی بھی نہیں کی. ورنہ 2.5 سے 3 گھنٹے اسمبلی لیٹ ہونا معمول کی بات ہے. مطلب ان لوگوں سے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ کم از کم 2 کل سارے ٹائم پہ پہنچے کہ ابھی ہماری باری پیچھے ہی نہ رہ جائے, ہمیں کم انکریمنٹ نہ مل جائے. کل یہ معاملہ ہوا ہے, تو اسی قسم کی یہ ساری چیزیں ہوئی ہے. تو مجھے عبدالقادر آپ بتائیں کہ ضرورت تھی یہ انکریمنٹ اتنا زیادہ لگانے کی, جہاں پر ایک طرف عوام جو ہے وہ بلک رہی ہے, اپنے روزگار کے لیے بلک رہی ہے, اس دوسری طرف آپ ان تمام, ٹھیک ہے آپ بڑھا دیں تنخواہیں, ہمارے یہ سارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این اے سے غریب ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری کم تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے, ہم نے بہت اپنے پیسے جو لگا دیے ہیں, جو الیکشن کیمپین تھی اس کے اوپر, تو غریب ہے, عوام سے غریب ہے یہ لوگ. تو اتنا زیادہ 800% نہیں, اتنے ہی زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جس طرح زاہد صاحب نے بتایا کہ گاڑیاں, یہاں پہ تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ وہ گاڑیاں سرکاری نہیں ہیں. چلیں جو گاڑیاں جو ہیں وہ کابینہ کے جو اراکین ہیں, جن میں وزراء بھی ہیں, جو مشیر ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں, ان کے پاس تو چلیں سرکاری گاڑیاں ہیں, لیکن جو باقی ہیں ان سب کے پاس پرائیویٹ گاڑیاں. اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک بھی ایم پی اے کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی 90 کی دہائی کی کوئی گاڑی ہوگی, 1998-97 ماڈل بھی ہے, سب کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں, اور کئی گاڑیوں کے پیچھے ڈالے بھی لگے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, اور ان کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیں. ان کے لیے تو بنتا تھا کہ یہ, بلکہ یہ تو اب بھی تنخواہیں تھوڑی ہیں, ان کے لیے تو کم از کم 4 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو
अभी भी देखे ना, एक जो एडवाइजर्स है, जो मुशीर कहलाते हैं, जो मशवरे देते हैं, उनकी 1 लाख रुपए थी तनख्वाह और वो बढ़कर 6,65,000। तो यही मशवरा उन्होंने कहाँ 1 लाख और कहाँ पे 6 लाख, यही मशवरा दिया। और मशवरा क्या होता है, स्मोक ज्यादा हो गई है, अच्छा। स्कूल बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें। अच्छा, इन मशवरों के ऊपर उनको इतने पैसे दिए जा रहे हैं। बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, मार्केटें बंद कर दें, ये मशवरे होते हैं इनके, कि ये इनके पास हल ये हैं चीजों के, कि इन्होंने मुशावरत ये करनी होती है कि अच्छा क्या चीज बंद करें जिससे चीज आज का दिन हमारा। मींस कि उन्होंने अभी स्मोक का सीजन किया, उसमें बहुत ज्यादा काम कर लिया था ना, बहुत ज्यादा मशवरे दे दिए थे, इसलिए अब जैसे ही धुंध शुरू होगी, पता लगा स्कूल बंद कर देंगे, धुंध पड़ गई है बहुत जी, उसका हल कोई नहीं ढूंढना कि स्कूलों में बच्चों को किस तरह महफूज रखना है, वहाँ गैस के हीटर किस तरह लगाने हैं, लोगों को क्या सहूलतें देनी है, स्कूल बंद कर दें जी, अस्पतालों को इतने बजे टाइम कर दें, मार्केटों को इतने बजे टाइम कर दें। मतलब ये हमारी तरजीहात हैं, पता नहीं हम क्या कौन सी सदी में अभी जी रहे हैं, कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। बंदा कम से कम दूसरे लोगों को देख के सीख लेता है कि दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, कि हम जो सिखा रहे थे 70 की दहाई में, हम सिखा रहे थे लोगों को, दुनिया को, कि तुमने तरक्की कैसे करनी है, तो हम लोग वो भूल गए। और हम मतलब जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने सादगी में रह के की है, उनके पास भी बहुत पैसे होते थे, उनके जो उमरा या उनके जो शुरफा अशराफिया क्लास है उनके पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन एक ट्रेंड देना होता है लोगों को जीने का, कि सादगी में जीना है, सादगी में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। कि चाइना ने जो तरक्की की है, उनका एक कोट, उनका एक ट्रेडमार्क बन गया था, जो चौइन लाई या मौजे तुंग थे, वो एक कोट पहन के उन्होंने वो तरक्की की राहें उन्होंने शुरू की थी और फिर वो आगे लेके आए और इस वक्त दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड देना होता है, आम बंदे को सोच देनी होती है कि हमने सादगी में ज़िंदगी गुजारनी है, हाथ तंग करके ज़िंदगी गुजारनी है, थोड़ी सी आजकल मुश्किल में है। अगर आप इस तरह के रवैये रखेंगे फिर आवाम से क्या तवक्को करेंगे? हाथ तंग ही कहते हैं, सिर्फ अवाम अपना हाथ तंग करे, हम लोग नहीं हाथ तंग करेंगे, अशराफिया नहीं हाथ तंग करेंगे। आप ये देखें कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, हमारे वज़रा ने भी, जो मंजे हुए सीजनल हैं, जो हर मौसम में जो हैं वो आपको किसी न किसी वजारत में नज़र आएंगे, उन्होंने भी यही कहा है कि मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे। तो ये मुश्किल फ़ैसला है, ये कितना मुश्किल फ़ैसला था, इतना मुश्किल फ़ैसला था कि ये तमाम अरकान पार्लिमान जो है उन्होंने यक आवाज़ होकर कहा कि हाँ ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए। और जहाँ तक IMF की बात है, तो IMF की शराइत से तो रोक दिया गया आवाम को जानने के लिए। आवाम जो है वो अदालत में भी गई थी कि जो IMF के साथ जो मुआहदे हैं, जो शराइत हैं, वो हमें बताए जाएँ कि ये क्या है। वो जी ये जो है ये कौमी राज है, इसको नहीं पता लगना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, जहाँ पर अवामी मफाद आता है वहाँ पे IMF होता है। पता नहीं IMF इन्हें रोकता भी है कि नहीं रोकता। मेरा नहीं ख्याल कि IMF ये कहता है कि एक गरीब आदमी का जीना आराम करें। IMF ये कहता है कि अपने जो इजाफी अखराजात हैं उनको कम करें। अब मेरे घर में जो है वो एक 8,000 सीसी गाड़ी खड़ी हो और मैं जाहिद साहब को कहूँ कि जाहिद साहब मुझे उधार पैसे दें, मैंने बिल उतारना है, तो सबसे पहले उन्होंने कहना है कि ये जो 8,000 सीसी का खर्चा है इसको कम करो ना। बिल्कुल। अब उसको कम करने के लिए जो है आवाम पर टैक्स लगाए जाते हैं। अच्छा, उन टैक्सेस के नाम भी बड़े खूबसूरत होते हैं, ताजर दोस्त टैक्स। भी ताजर दोस्त टैक्स कौन सा होता है? और टैक्स भी है। ये कौन सा ताजर दोस्त टैक्स है? अच्छा, इस हुकूमत ने आके पहला टैक्स जो है वो ताजर दोस्त लगाया। अब उस ताजर दोस्त टैक्स का जो हमें नतीजा नज़र आया है, वो बड़ा नतीजा यही नज़र आया है कि पंजाब के तमाम जो MPs हैं, MN जो मुशीर हैं और उसके साथ जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह भी बढ़ा दी है और डिप्टी स्पीकर ने भी। और जुल्म यह है कि जो सूबाई काबीना उसके जो अरकान हैं उनकी तनख्वाह पहले 1 लाख थी। अच्छा। आप उसे दुगना कर लें, 2 लाख कर लें, आपने उसे किया 9,60,000। अभी ये 40,000 का फिगर क्यों आपने छोड़ दिया? इसको 1 मिलियन कर लें, क्यों छोड़ा है आपने 40,000 का? क्यों ये क्यों एहसान किया हम पे? आप इसको 1 मिलियन कर दें, सबकी मजमूई तौर पे कर दें। स्पीकर साहब की भी 1 लाख समथिंग थी, अब वो 9,40,000 हो गई है। जी, वो भी 9.5 लाख हो गई है। लेकिन जैसे हुकूमत ने कहा था कि एक जो बेसिक सैलरी, जो एक वर्कर की सैलरी 37,000 रुपए वो मिल रही है आपको जब आप लोग जाते हैं? बहुत से इदारों में, बहुत से इदारों में मिलती भी है, जो कि कॉर्पोरेट इदारे हैं या जो लेबर लॉज को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ पे मिल भी रही है। लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो ये कर लिया जाता है कि ये जो तनख्वाह है ना 37,000, ये 8 घंटों की है, उसको 9 घंटों पे ले जाते हैं, उसको 8 घंटों पे ले जाते हैं। लेकिन मसला
جو ہے اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. عوام جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ نے وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے کہ مشکل حالات ہیں, ان مشکل حالات میں ہم نے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ جی آپ وہاں پہ کھڑے رہے, ہم اپنی جگہ پہ جا, بلکہ ہم اپنا مقام بنائیں گے اور وہاں سے آپ کو پیغام پہنچائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شرح سود میں کمی ہوئی ہے, لاسٹ منٹ چل رہا ہے, اس پہ بتائیں کیا 2% میرے خیال سے کمی کی گئی ہے, اب جو ہے نا وہ شرح سود 13% پہ آ گئی ہے. جی ہاں, اور یہ سال 2024 میں تقریباً 9% اس میں کمی ہوئی ہے. 9% ایک مثبت پیش رفت سے اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرضے لے چکے ہیں یا لیتے ہیں بینکوں سے انہیں تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی. خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ کا بڑا پرانا ایک موقف تھا یہ کہ اس میں کمی ہونی چاہیے, لیکن جو ایک فارمولہ ہوتا ہے یا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ افراط زر کی جو شرح ہوتی ہے اس کے قریب اس کو رکھا جاتا ہے. یعنی ابھی بھی کافی گنجائش موجود ہے کہ اس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو مزید کم کیا جا سکتا ہے, اور توقع کرتے ہیں کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں شاید مزید بھی کم ہو جائے. ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب اور عبد القادر مدنی موجود ہے, دونوں کا بہت شکریہ یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.